بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لمحہ آ چکا تھا جب پوری قوم ایک جگہ جمع تھی۔ ان کے چہروں پر غصہ تھا اور دل انتقام سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے گا۔ ایک بہت بڑی آگ تیار کی گئی، اتنی بڑی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ اس کی تپش اتنی شدید تھی کہ کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ دن رات لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ یہ آگ صرف آگ نہیں تھی، یہ ان کی نفرت کا اظہار تھی۔ جب آگ مکمل طور پر بھڑک اٹھی تو شعلے ہر طرف پھیل گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین جل رہی ہو۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ انہوں نے ایک بڑی منجنیق تیار کی تاکہ دور سے انہیں اٹھا کر آگ میں پھینکا جا سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک اللہ کا نبی موت کے سامنے کھڑا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی ان کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ گھبراہٹ، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور کہا، کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے تم سے نہیں، صرف اپنے رب سے مدد چاہیے۔ یہ تھا یقین، یہ تھا توکل۔ پھر وہ لمحہ آیا جب انہیں منجنیق میں رکھا گیا اور پوری طاقت کے ساتھ آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ لوگ سانس روکے دیکھ رہے تھے۔ اب سب کچھ ختم ہونے والا تھا، لیکن اسی لمحے اللہ کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ حکم سنتے ہی کائنات کا نظام بدل گیا۔ وہی آگ جو ہر چیز کو جلا دیتی تھی اب ٹھنڈی ہو گئی۔ شعلے موجود تھے لیکن ان میں حرارت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر تھے، لیکن مکمل طور پر محفوظ۔ نہ ان کے کپڑے جلے، نہ جسم کو کوئی نقصان پہنچا۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا معجزہ ہو رہا تھا جو ان کے تمام عقیدوں کو چیلنج کر رہا تھا۔ کچھ لوگ فوراً ایمان لے آئے اور کچھ اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سچ میں آگ کو بھی شکست دے دی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ جو اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب ہجرت کرنی تھی، ایک نئی سرزمین کی طرف جہاں ایک نئی تاریخ لکھی جانے والی تھی۔